مفتی طارق مسعود صاحب اس وقت کینیڈا کے دورے پر ہیں، تو مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ جیسے نازل ہوا بعین ہی وہ ہم تک اسی طرح پہنچا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی، جبرائیل امین پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت یا کسی اور صحابی کو بلواتے کہ بھائی اس کو لکھ لو۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ مثال دی کہ قرآن پاک کے اندر بہت سی اور بھی مثالیں ہیں۔ یہ فرمایا مفتی صاحب نے کہ جو گرامر کے لحاظ سے وہ جو ہیں مسٹیک ہے ان آیتوں میں، جیسے مفتی صاحب نے یہ مثال دی کہ لنصفعم، سورہ اقرا بسم ربک الذی کے اندر یہ آخری آیات ہیں، تو یہاں پر جو ہے مفتی صاحب نے فرمایا کہ فعل پر، ورب پر، یعنی کہ اس پر تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کسی ورب پر کسی فعل پر نہیں آتے۔ اور یہاں پر کاتب نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے لنصفعن، لام تاکید ہے۔ جو گرامر جنہوں نے عربی پڑھی ان کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، جنہوں نے عربی گرامر نہیں پڑھی ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ تو خیر کہ لام لنصفعن پر جو لام ہے وہ تاکید ہے، اور آخر میں جو نون ہے یہ نون خفیفہ ہے۔ تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ 100% مسٹیک ہوئی ہے کاتب وحی سے۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس بات کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا۔ تو پھر مفتی صاحب نے اس حوالے سے ایک وضاحتی بیان بھی کیا کہ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا اگر مجھ سے غلط بیانی ہوئی ہے، اگر میں نے غلط بیان کیا تو میں معافی چاہتا ہوں اور میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ تو یہ پوری بات کا خلاصہ تھا مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ تو اس حوالے سے مولانا منظور مینگل صاحب کا بھی بیان آیا ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ مفتی صاحب نے جو بیان کیا وہ بھی غلط، اور پھر بعد میں وضاحتی بیان جو آیا منظور مینگل صاحب نے فرمایا کہ وہ بھی غلط ہے۔ وہ کیسے کہ قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے یہ تواتر ہے، یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، غیر قیاسی ہے، یعنی کہ یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتوں پر لکھا ہوا تھا، تختیوں پر لکھا ہوا تھا، جس طرح اس زمانے میں لکھا ہوا تھا بینی ہم تک اسی طرح پہنچا ہے۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ فرمایا کہ قرآن جو ہے قرآن کا جو رسم الخط ہے وہ گرامر کے تابع نہیں ہے، گرامر تابع ہے، اور تواتر جو ہے وہ مطبوع ہے، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے گرامر کے تابع نہیں ہے، گرامر کا محتاج نہیں ہے یہ قرآن پاک۔ ضروری نہیں کہ یہ قرآن گرامر کے جو ہے اس کے اصول کی بنیاد پر یہ لکھا گیا ہو۔ یہ بات تو ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں جو ہر زبان کے اصول ہوتے ہیں اس طرح سے تو بنایا گیا، لکھا گیا ہے، لیکن یہ گرامر کے تابع نہیں ہے، یہ گرامر کے تابع نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے مسجدہ، تو مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کو مسجد ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اس کو مسجد لے آئے، تو اس کا مطلب یہ مسجد، حالانکہ یہ عربی گرامر کے خلاف ہے، لیکن اللہ اس کو مسجد لے آئے، حالانکہ اس کو مسجد ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک گرامر کے تابع نہیں ہے، اور عربی کا جو رسم الخط ہے جو قرآن کے اندر ہے وہ تواتر کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ مطبوع ہے۔ تو خیر مفتی صاحب نے پھر بعد میں یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے۔